دنیا بھر میں صرف 3 مساجد ایسی ہیں جن میں نماز کی خصوصی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ان میں پہلی مسجد حرم کعبہ ہے اور دوسری مسجد اقصیٰ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں، روایت کے مطابق اس مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کرایا۔ حضرت سلیمان نے جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ تعالیٰ سے 3 باتوں کی دعا کی۔ جب وہ مسجد بنا کر فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جب بھی کوئی شخص اس مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے آئے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر نکلے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ مسجد اقصیٰ سے احرام باندھ کر حج کو جانے کی بھی خصوصی فضیلت کا احادیث میں ذکر ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک کے لیے حج یا عمرے کی نیت سے احرام باندھا، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے یا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ عبداللہ کو شک گزرا کہ آپ نے ان دونوں میں سے کون سے الفاظ فرمائے ہیں۔ علماء اسلام کے درمیان یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ مسجد حرام کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حالانکہ اس کی تجدید حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی کی تھی۔ ایک دوسری روایت ہے کہ اس کی تجدید حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی۔ یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا تنازع اس بات پر بھی رہا ہے کہ موجودہ الاقصیٰ کمپاؤنڈ کے نیچے اس عبادتگاہ کی دیوار ہے جس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کرائی تھی۔ یہودی اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ نئے سرے سے یہودی عبادتگاہ تعمیر کریں، جبکہ مسلمان انبیاء کرام کی عبادتگاہ کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ جب حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر نے شہر سے روانگی کے وقت صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ مسجد اقصیٰ سے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد اقصیٰ کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصیٰ کہا گیا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ مسجد اقصیٰ کا بانی حضرت یعقوب کو مانا جاتا ہے اور اس کی تجدید حضرت سلیمان نے کی۔ بعد میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا۔ نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصیٰ 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب عین قبلے کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑی اور ہر جنگ کے دوران وہ اس ممبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فتح ہونے کے بعد اس کو مسجد میں نصب کریں۔ اس المناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی اور سانحے کے تقریباً 1 ہفتے بعد اسلامی ممالک نے معتمر عالم اسلامی OIC قائم کر دی۔ تاہم 1973 میں پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والے دوسرے اجلاس کے بعد سے 56 اسلامی ممالک کی یہ تنظیم غیر فعال ہو گئی۔ یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہی تعمیر تھا۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخ اسے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک اہم عبادت گاہ بناتی ہے۔ ٹیمپل ماؤنٹ نوبل سینچری پر تعمیر کی گئی مسجد الاقصیٰ 1,44,000 مربع میٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ مقدس کمپلیکس میں الاقصیٰ لائبریری، صحن، نماز کے کمرے، مساجد اور دیگر مذہبی نشانات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یروشلم کی فتح کے بعد اسے منہدم کر دیا گیا۔ اس کے بعد سن 705 عیسوی میں عبد الملک ابن مروان کے حکم پر پہلی بار ٹیمپل ماؤنٹ کی چوٹی پر واقع سب سے دور کی مسجد کو سرکاری طور پر دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ مسجد کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے بیٹے نے بعد میں اس منصوبے کو جاری رکھا اور اسلام کی تیسری اہم ترین مسجد کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم 748 عیسوی میں ایک بدقسمت زلزلے نے مسجد اقصیٰ کا پہلا ڈھانچہ تباہ کر دیا اور اس طرح اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا، لیکن اس کی قسمت میں دوبارہ تباہ ہونا تھا۔
تاہم 748 عیسوی میں ایک بدقسمت زلزلے نے مسجد اقصی کا پہلا ڈھانچہ تباہ کر دیا اور اس طرح اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ تاریخی مسجد ایک بار پھر سن 700 عیسوی میں تعمیر کی گئی، لیکن سن 1033 عیسوی میں آنے والے زلزلے نے اسے زمین بوس کر دیا۔ اس کے بعد سن 1099 عیسوی میں صلیبیوں کے قبضے کے فوراً بعد انہوں نے مسجد اقصی کی تعمیر نو کی اور اسے اپنا محل بنا لیا۔ بعد میں اسے سن 1119 عیسوی میں ٹیمپلر نائٹس کا ہیڈ کوارٹر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے دور میں مسجد اقصی کی کئی بار تزئین و آرائش کی گئی۔ طویل کہانی مختصر، مسجد اقصی کا فن تعمیر جو ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ وہی ڈھانچہ نہیں ہے جو سینکڑوں سال پہلے بنایا گیا تھا۔ قبلی مسجد کئی سالوں میں کئی تعمیر نو سے گزر رہی ہے، صرف ایک چیز جو کہ وہی رہ گئی ہے، اس کا مقام۔ دوستو، 7ویں صدی عیسوی میں ظہور الاسلام ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سن 14 ہجری 636 عیسوی میں جنگ کے بغیر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ ہجرت کے 15ویں سال ہیکل کی آخری تباہی کے 569 سال بعد یعنی سن 636 عیسوی میں دنیا کی بے مثال فتح کے ذریعے مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اسقف اعظم سفیر وینس نے شہر کی چابیاں خود امیر المومنین کو پیش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کرنے کے لیے جگہ دریافت کی۔ پادریوں نے ہیکل کی اجڑی بھی جگہ کا نشان بتایا جہاں کھنڈر کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں نماز ادا کی۔ اسی جگہ حرم کے 1500 فٹ لمبے اور 1000 فٹ چوڑے احاطے کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے اندر زیتون اور سرف کے درخت لگائے، ایک حصے پر چھت ڈالی گئی۔ یہ جگہ نماز کے لیے مخصوص ہو گئی۔ یہ مسجد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائی۔ 1350 سال سے مسجد عمر، حرم اور اس کی تمام متعلقہ عمارات مسلمانوں کے قبضے میں چلی آ رہی ہیں۔ جس زمانے میں فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ اور اقتدار قائم ہوا تھا، اس وقت یہودیوں نے اس دیوار پر اپنا حق ملکیت قائم کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے۔ سن 1929 عیسوی میں یہودیوں نے اقوام متحدہ میں دیوار گریہ پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا۔ عالمی ادارے نے ایک کمیشن قائم کیا۔ فریقین نے کمیشن کے سامنے اپنے دلائل اور شواہد پیش کیے، جس نے مکمل چھان بین کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ قانونی اور تاریخی اعتبار سے دیوار گریہ حرم کا ایک حصہ ہے جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے اور ان کے مالکانہ حقوق بالکل درست ہیں۔ یہودیوں کو صرف اس قدر حق ہے کہ وہ اس کی زیارت کے لیے یہاں آ سکتے ہیں۔ لیکن بعد میں برطانیہ اور مغربی اقوام کی سازش سے فلسطین میں یہ المناک صورت پیدا ہوئی کہ 14 اور 15 جولائی سن 1948 عیسوی کی درمیانی رات اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا اور شہر بیت المقدس کے کچھ حصے پر یہود کی اس نام نہاد حکومت کو قبضہ دے دیا گیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہے اور ایسی سازشوں کا سلسلہ مسلم امت کے خلاف جاری ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ یہود کی تمام شرارتوں اور سازشوں کے باوجود انتہائی رواداری کے جھوٹے ثبوت دیے جاتے رہے، حتیٰ کہ سن 1948 کی جنگ کے دوران بھی دیوار گریہ کی زیارت کے لیے زائرین کی خاطر عارضی جنگ بندی اور مکمل حفاظتی پہرے کے ساتھ یہود کے لیے وہاں زیارت و عبادات کے انتظامات کیے گئے۔ مسجد اقصی کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا تھا، جس میں سب عمارتیں، جن میں اہم ترین قبۃ الصخرہ ہے جو اسلامی طرز تعمیر کے شاندار نمونوں میں شامل ہے۔ تاہم آج کل یہ نام حرم کے جنوبی جانے والی بڑی مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ وہ مسجد جو نماز کی جگہ ہے وہ قبۃ الصخرہ نہیں، لیکن آج کل قبا کی تصاویر پھیلنے کی بنا پر اکثر مسلمان اسے ہی مسجد اقصی خیال کرتے ہیں، حالانکہ فی الواقع ایسی کوئی بات نہیں۔ مسجد تو بڑے صحن کے جنوبی حصے میں اور قبا صحن کے وسط میں ایک اونچی جگہ پر واقع ہے۔ زمانے قدیم میں مسجد کا اطلاق پورے صحن پر ہوتا تھا اور اس کی تائید امام ابن تیمیہ کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے کہ مسجد اقصی اس ساری مسجد کا نام ہے جسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بعض لوگ اسی مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ کو جسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اگلی جانب تعمیر کیا تھا، اقصی کا نام دینے لگے ہیں۔ اس جگہ میں جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا تھا، نماز پڑھنا باقی ساری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ زمانے قدیم میں جس علاقے کو شام کہا جاتا تھا وہ لبنان، فلسطین، اردن اور شام کی سرزمین پر مشتمل تھا۔ حدیث میں جس کی فضیلت ذکر فرمائی گئی ہے، اس سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں کثرت سے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا گیا۔ نیز دیگر کئی علاقوں سے انبیاء کرام نے ہجرت فرما کر اس علاقے کو اپنا مسکن بنایا۔ سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب، سیدنا یوشع، سیدنا موسیٰ نے تو اس سرزمین بیت المقدس پر اپنی موت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی۔
सैयदना दाऊद, सैयदना सुलेमान, सैयदना जिक्रिया, सैयदना लूत, सैयदना याहिया, सैयदना ईसा, यहूदियों ने सैयदना ईसा के कत्ल की साजिशें की तो अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया और उनका दोबारा नुज़ूल इसी सरजमीन पर होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और बस अगरचे मक्के में हुई, लेकिन मेराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मुक़द्दस सरजमीन यानी मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस की सैर कराई गई, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया किराम की इमामत फरमाई और मेराज की इब्तिदा यहीं बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा से ही हुई। सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा हिजरत के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 या 17 महीनों तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाजें अता फरमाते रहे और उसके बाद बैतुल्लाह की तरफ रुख करने का हुक्म दिया गया। औफ बिन मालिक की एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की 6 निशानियां शुमार कर लो, एक मेरी मौत और फिर बैतुल मुक़द्दस की फतह। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही मजलिस में आपस में इस बात पर गुफ्तगू की कि बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद अक्सा ज़्यादा अफजल है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी इस मस्जिद नबवी में एक नमाज अजर व सवाब के एतबार से इस बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा में 4 नमाजों से ज़्यादा अफजल है और वो मस्जिद अक्सा नमाज पढ़ने की बेहतरीन जगह है। वह नामुल मुसल्ला अनकरीब ऐसा वक्त भी आने वाला है कि एक आदमी के पास घोड़े की रस्सी के बकदर जमीन का एक टुकड़ा हो जहां से वो बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत कर सके। इसके लिए बैतुल मुक़द्दस को एक नज़र देख लेना पूरी दुनिया या फरमाया दुनिया माफिया से ज़्यादा अफजल होगा। नीज मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब 1000 नमाजों के बराबर है। क़यामत से कबल फितनों के अदवार में इन इलाकों खुसूसन शाम बैतुल मुक़द्दस में रिहाइश इख्तियार करने की तरगीब दिलाई गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी वालिदा ने ख्वाब देखा था कि उनसे एक नूर निकला जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। क़ुर्ब क़यामत जब फितने बकसरत होंगे तो ईमान और अहले ईमान ज्यादातर शाम के इलाकों में ही होंगे। फितनों के ज़माने में अहले इस्लाम की मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जमातें और लश्कर होंगे। इस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम और अहले शाम के लश्कर को इख्तियार करने की तरकीब दिलाई, क्योंकि इस दौर में उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली होगी। ये मेहदी और ईसा का लश्कर होगा। आखिरी वक्त ज़माने क़ुर्ब क़यामत में खिलाफत इस्लामिया का मरकज़ व महवर अर्ज़ मुक़द्दसा होगी। क़यामत से कबल मदीना मुनव्वरा गैर आबाद वीरान हो जाएगा और बैतुल मुक़द्दस आबाद होगा, तो यह ज़माना बड़ी लड़ाइयों और फितनों का होगा। इसके बाद दज्जाल का खुरूज होगा। दज्जाल का फितना इस उम्मत का बहुत बड़ा फितना है। इससे हर नबी ने अपनी कौम को डराया। मक्कतुल मुकरमा, मदीना, मगर दज्जाल 4 मकामात पर दाखिल नहीं हो सकेगा। मक्कतुल मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, बैतुल मुक़द्दस, मस्जिदुल अक्सा, तूर। सैयदना ईसा का नुज़ूल भी इन्हीं इलाकों दमिश्क के मशरिक में सफेद मीनार के पास होगा। दज्जाल को बाबिलद के पास कत्ल कर देंगे। बाबिलद फलस्तीन के इलाके में बैतुल मुक़द्दस के करीब है, जिस पर इसराइल गासिब ने कस्बा कर रखा है। फितना याजूज और माजूज की हिलाकत और इंतहा भी बैतुल मुक़द्दस के करीब जबरुल खमर के पास होगी। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक यहूदियों को सफ़ाए हस्ती से मिटा ना दिया जाए। क़यामत से पहले ये वक्त ज़रूर आएगा कि मुसलमान यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल करेंगे। हत्ता कि अगर कोई यहूदी किसी दरख्त या पत्थर के पीछे छुपेगा तो वो भी बोल उठेगा कि ऐ मुसलमान, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, आकर उसे कत्ल कर दो। पूरी दुनिया से यहूदी अपने मक्तल इसराइल में जमा हो रहे हैं। ये थी कायनात के सबसे सच्चे इंसान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरजमीन शाम, मस्जिद अक्सा और यहूदियों की तबाही के बारे में पेशनगोइयां, जिन्हें हर हाल में सच्चा साबित होना है। हजारों बरस तक यहूदी अल्लाह ताला के खैर व गज़ब का निशाना बनते रहे। हर कौम उन्हें ठोकरें मारती रही। जिस मुल्क में रहने गए वहां से जलील ख्वार करके निकाले गए, फिर भी मुसलमान रवादारी का सबूत देते रहे। मुसलमान बावजूद इख्तिदार के दीवार गरिया की जियारत की इजाजत देते रहे। लेकिन मार्च सन 1983 में एक दिन चंद सरफिरे दहशतगर्द यहूदियों ने हरम शरीफ बैतुल मुक़द्दस पर जबरदस्ती कब्जे की कोशिश की। ताहम बफज़ल ताला यहूद इस नापाक साजिश में नाकाम रहे। उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हरम शरीफ को नीस्त नाबूद करके दीवार गरिया और हैकल सुलमानी का अहया किया जाए। फैसलाकुन जंग की तैयारियों की गर्ज से शायद ये मंसूबा अपनाया जा रहा है। मुसलमानों के क़िबला अव्वल को निशाना बनाकर सारे आलम इस्लाम को बर्बाद कर दिया जाए। इसके लिए सारी दुनिया के ज़हनों से मस्जिद अक्सा के खाके को मिटाया जा रहा है। गौर फरमाइए, गुंबद सगरा जर्द गुंबद को ही मस्जिद अक्सा के तौर पर पेश किया जा रहा है और मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद सुनहरे गुंबद वाली मस्जिद को ही मस्जिद अक्सा समझ रही है।
یہودی سازش کا پہلو یہ ہے کہ جب یہودی اصل مسجد اقصی کو شہید کر دیں گے تو عالم اسلام کا شدید رد عمل ناقابل برداشت رہے گا اور تمام اختلافات ختم کر کے عالم اسلام ایک ہو جائے گا، مسجد اقصی کا نام لیا جائے گا اور سنہرے گنبد کو دکھایا جاتا رہے گا۔ عیسائیت اور یہودیت کے عظیم اور ناپاک اتحاد نے آخری اور فیصلہ کن جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ حالات اس امت کے لیے کچھ نئے نہیں ہیں، قرب قیامت میں پیش آنے والے حالات پہلے ہی بتائے جا چکے ہیں۔ اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ اب تنہا امت کو ان حالات کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ماضی میں کھٹن حالات کا مقابلہ دینی حمیت رکھنے والوں کے ساتھ کچھ خواص یعنی حکمران بھی شامل رہے تھے۔ 14 مئی سن 2007 عیسوی کے اسرائیلی روزنامے کی اطلاع کے مطابق مسجد اقصی کے صحن میں یہودیوں کا داخلہ ان کے مذہب کی روح سے حرام تھا۔ چونکہ قدس الاقداس کی جگہ کون سی ہے معلوم نہیں، داخلے سے یہ خطرہ ہے کہ پاؤں اس جگہ پڑ جائیں گے اور وہ مقام روندا جائے گا جس کی وجہ سے بے حرمتی ہوگی اور یہ حرام ہے، لیکن اب اس حرمت کو جواز میں تبدیل کرنے کے لیے فتویٰ حاصل کیا گیا۔ اس سلسلے کی خطرناک سازش مقدس حوض کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس منصوبے کے تحت نام نہاد مذہبی مقدس مقامات قدیم شہر وادی قدرون اور جبل زیتون کے علاقے میں 22.5 کلومیٹر کے رقبے میں یہودی رنگ چڑھایا جائے اور اسلامی آثار مٹائے جائیں۔ دراصل یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہی تعمیر تھا۔ گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصے کے دوران اسرائیلی یہودیوں کی جارحانہ کارروائیوں اور جنگوں میں ہزاروں لاکھوں فلسطینی مسلمان شہید، زخمی یا بے گھر ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین کے اندر یا آس پاس کے ملکوں میں کیمپوں کے اندر قابل رحم حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بلکہ غزہ تو مکمل ایک زندان بن چکی ہے اور اقوام متحدہ اور اس کے کرتا دھرتا امریکہ اور یورپ کے ممالک یہودیوں کے سرپرست اور پشتبان بنے ہوئے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ بعض نام نہاد مسلم ممالک اپنی ذاتی حقیر مفادات اور اپنی چند روزہ شان و شوکت اور عارضی کرسی کی بقا کی خاطر یا تو ان دشمنان اسلام کی حمایت کر رہی ہے یا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ لیکن یہ یہود اور اس کے حوارین یاد رکھیں کہ شام جو زمانہ قدیم میں لبنان، فلسطین، اردن اور شام کی زرزمین پر مشتمل تھا، جہاں آج ہی یہود قابض ہیں، احادیث کے مطابق قرب قیامت میں وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا اور ایمان اور اہل ایمان فتنوں کے اس دور میں زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے۔ فتنوں کے اس زمانے میں اہل اسلام کی مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوگی۔ یہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا اور آخری وقت زمانہ قرب قیامت میں خلافت اسلامیہ کا مرکز و محور ارض مقدسہ ہوگی۔ قیامت سے قبل مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا، تو یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا۔ دجال کا فتنہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، مگر دجال مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور کوہ طور میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا اور وہ دجال کو باب لد کے پاس قتل کریں گے۔ باب لد فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے، جس پر اسرائیل غاصب نے قبضہ کر رکھا ہے، اور اس طرح فتنہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الخمر کے پاس ہوگی۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے۔ آج پوری دنیا سے یہودی اپنے مقتل اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے، اور ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے قریب حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ایک مومن جماعت کے ہاتھوں بزور شمشیر مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس فتح ہوگا۔ بیت المقدس اور فلسطین کے موجودہ حالات سے یہ بات واضح ہے کہ وہ وقت اب قریب ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت اور آزادی کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں اور اپنی نسلوں کو اس کی تاریخ سے واقف کرواتے ہوئے اس کی بازیابی کے لیے تیار کریں۔ اٹھ باندھ کمر مرد مجاہد کا جگر لے، مومن ہے تو پھر مسجد اقصی کی خبر لے۔ قرآن مجید میں تو یہ اعلان بھی ہے کہ یہاں برکت ہے۔ سورہ آراف، سورہ اسرا، سورہ انبیاء، سورہ سبا میں اسرائیل یہاں جم کر بیٹھا ہوا ہے اور عیسائی حفاظت کر رہے ہیں، سارے کفار تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف یہودیوں کی دشمنی تاریخ کا ایک مستقل باب ہے۔ یہود مدینہ نے عہد رسالت امام میں جو شورشیں اور سازشیں کی، ان سے تاریخ اسلام کا ہر طالب علم آگاہ ہے۔
गुज़श्ता 14 सदियों से यहूद ने मुसलमानों के खिलाफ बिलखुसूस और दीगर इंसानियत के खिलाफ बिलउमूम मादाना रवैया अपना रखा है। 20वीं सदी के हादसात और सानिहात में सबसे बड़ा सानिहा मसला फ़लस्तीन है। यहूद और नसारा ने यह मसला पैदा करके गोया इस्लाम के दिल में खंजर घोंप रखा है। सन 1948 में इसराइल के क़याम के बाद यूरोप से आए हुए गासिब यहूदियों ने हजारों साल से फ़लस्तीन में आबाद फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीनों और जायदादों से बेदखल करके उन्हें कैंपों में निहायत अबतर हालत में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर कर दिया है। आलम इस्लाम के इंतशार का शिकार होने के बावजूद फ़लस्तीनी आज भी निहत्ते मज़ाहमत कर रहे हैं और इसराइली दरिंदगी का डट कर सामना कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हमारी जिम्मेदारी है कि हम मासूम मजलूम फ़लस्तीनियों की खुलकर तायीद करें और उन्हें उनका हक दिलाएं। साथ ही इंसानियत का मुजाहरा करते हुए हम उन्हें दवा और ग़िज़ा समेत हर मुमकिन मदद भी फराहम करें। अपनी गोद में पाले हैं पैगंबर उसने, मोमिन पर वाजिब है मस्जिद अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ करना। क्या यहूद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें, उकताए हैं शायद कुछ कैद और तोड़ रहे हैं जंजीरें। दीवारों के नीचे आकर यूं जमा हुए जिंदानी, सीनों में तलातुम बिजली का, आंखों में झलकती शमशीरें। हमास के गैरतमंदों ने बताया कि नहीं, अभी कुव्वत ईमानी बाकी है, अभी मुसलमान बाकी है। यह भी बताया कि यह जगह फ़लस्तीन मेरे अजदाद का विरसा है, मस्जिद अक्सा हमारा क़िबला अव्वल है। यह वही जगह है जहां मुसलमानान के अंबिया आए, जहां सैयदुल नबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की, रात अंबिया और मलाइका की इमामत फरमाई। मैं हमास के उन ईमान वालों को सलाम पेश करता हूं कि जिन्होंने जवामर्दी से बताया कि खैबर हमारा आगाज था, कैसर और कसरा, रोम, यूरोप और मस्जिद अक्सा हमारी इंतहा है। इस्लाम गालिब होने वाला दीन है, बाकी इस्लाम को मगलूब करने का सोचने वालों का निशान तक न रहेगा। अल्लाह ताला मुसलमानों के क़िबला अव्वल को आज़ाद कराए और दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन।